پاکستان ایشیا کپ کے بقیہ میچ کھیلے گا یا نہیں؟ پی سی بی کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی وزیر اعظم شہباز شریف سے مشاورت کریں گے۔ حتم اعلان کچھ دیر میں متوقع ہے۔ بھارت کے زیر اثر آئی سی سی کا دوگلا پن بھی سامنے آ گیا۔ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے سے انکار کر دیا۔ بھارت کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ پاکستان اپنے موقف پر ڈٹ گیا۔ میچ ریفری کو ہٹانے کی شرط برقرار۔ پاکستان نے پری میچ کانفرنس منسوخ کر دی۔ بھارت نے پاکستان سے میچ میں سپورٹس مین سپرٹ کی دھجیاں اڑائیں۔ میچ ریفری نے بھارت کے سہولت کار ہونے کا کردار ادا کیا۔ پاکستان نے آئی سی سی اور ایم سی سی کو خط لکھ کر سارا معاملہ بتا دیا تھا۔ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ بھی بھارتی پراکسی نکلا۔ ایشین کرکٹ کونسل کی تحقیقات مکمل۔ میچ ریفری اور بھارت کا گھٹ جوڑ بے نقاب۔ ذرائع کا کہنا ہے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے بھارت کے ساتھ مل کر کام کیا۔ قوانین کے مطابق میچ ریفری کو مینیجر کے ذریعے پیغام دینا ہوتا ہے، لیکن پائیکرافٹ نے ٹاس کے وقت سلمان علی آغا کا مائک بند کرا کے کہا ہاتھ نہیں ملانا۔ ثابت ہوا کہ اینڈی پائیکرافٹ نے جان بوجھ کر ہاتھ ملانے سے روکا۔ اب 6 جہاز بھی گر گئے، جنگ بھی ہار گئے۔ آپ کرکٹ کے میدان میں آ کے ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم فلاں کریں گے، ڈھمکاں کریں گے۔ امبیرسمنٹ کو اوور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے کوئی ایتھکس نہیں ہوتے اور جن کا کوئی آنر نہیں ہوتا۔ بھارت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ کھیلوں کے میدان تک پہنچ چکا۔ جنگ کے میدان میں شکست کے بعد بھارت اب کھیل میں اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا انسٹی ٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان نے بھارت کی بلا جواز جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر فتوحات کی نئی داستان رقم کی۔ پاکستان کے بھرپور جواب پر بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ پاکستان نے بھارت کے گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب کیا۔ پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملا کر کون سا آپریشن سندور جیت لیا؟ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے مودی سرکار اور بھارتی ٹیم کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے پاکستانی اداکار کی فلم بھارت میں روکتے ہیں، لیکن میچ اس لیے کھیلتے ہیں کہ آئی سی سی کا سربراہ امت شاہ کا بیٹا ہے۔ جب میچ کھیل سکتے ہیں تو سکھوں کو کرتارپور جانے سے کیوں روکتے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ 26 ستمبر کو یو این جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر ملاقات کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملکی دورے پر کل روانہ ہوں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پہلے سعودی عرب پھر برطانیہ جائیں گے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب 26 ستمبر کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم اور امیر قطر کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف کی دوحہ میں اسرائیلی حملے کی مذمت، قطر کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کیا۔ He won't be hitting in Qatar, and actually they've been a very good ally, and a lot of people don't know that. But he won't be hitting Qatar, but he will be maybe going after another. Hamas said they're going to use the 20 hostages as human shields, so that if Israel goes forward, they're going to die. قطر ہمارا اتحادی ملک ہے۔ اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں حماس نے کہا وہ یرغمالیوں کو مار دیں گے۔ حماس یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ کرے۔ حماس رہنماؤں کو بخوبی علم ہے کہ اس اقدام کے کتنے سنگین نتائج ہوں گے۔ امریکہ اور قطر کا سیکیورٹی پارٹنرشپ برقرار رکھنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ کی امیر قطر سے ملاقات۔ کہا قطر کو ثالث کا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی ملک مذاکرات سے غزہ جنگ ختم کرانے میں مدد کر سکتا ہے تو وہ قطر ہے۔ قطر کی کوششوں سے یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہوگی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی حملے نے امریکہ کے ساتھ نئے دفاعی معاہدے کی ضرورت بڑھا دی۔
ARY نیٹ ورک کی سلور جوبلی 25 سال ہر سال بے مثال شاندار سلور جوبلی پر ARY فیملی کی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد حق اور صداقت کا 25 سال پہلے شروع ہونے والا سفر عزم کے ساتھ جاری ARY نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت بن چکا اللہ کی رحمت انتھک محنت اور مثالی لیڈرشپ نے ناممکن کو ممکن بنایا حق اور سچائی کے لیے ARY نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہر طرح کے حالات میں پیشہ ورانہ صحافتی اقدار کو مقدم رکھا سچ کے سفر میں سختیاں بندشیں رہیں دھمکیاں ملی حملے ہوئے لیکن ڈرے نہیں جھکے نہیں آج ARY نیٹ ورک کا ہر چینل پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے 25 سال ہو گئے ہمیں یہ ادارہ بنائے ہوئے لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ نے جو ہے نا کل یا پرسوں یا ایک دن مطلب تھوڑے عرصے پہلے ہی شروع کیا تھا یہ سلسلہ 800 لوگ ARY کے ساتھ شامل ہیں جن کو آلموسٹ 20 سال کے اوپر ہو گئے میں آج کے دن سب کو یاد کر رہا ہوں سب سے زیادہ میں مس کر رہا ہوں حاجی عبدالرزاق صاحب کو جو ARY کے بانی تھے جنہوں نے مجھے بہت ساتھ دیا میرے والد صاحب کا بہت ساتھ دیا 25 سال بیت گئے لگتا ہے کل پرسوں نیٹ ورک شروع کیا 800 سے زیادہ لوگ 20 سال سے ARY کے ساتھ ہیں جو ساتھی اب دنیا میں نہیں رہے ان کو بھی یاد کر رہا ہوں خاص طور پر بانی عبدالرزاق یعقوب کو جو قدم قدم پر رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتے رہے صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کی خصوصی گفتگو کہا تمام ناظرین کو خراج تحسین جو غلطیاں نظر انداز کر کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انڈسٹری کو مزید مضبوط بنانے والے 2 پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں ARY جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے لیے کر رہا ہے سلور جوبلی پر خصوصی پیغام میں کہا ARY دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو نیٹ ورک بن چکا ARY کے بانی حاجی عبدالرزاق یعقوب کو خراج عقیدت حاجی محمد اقبال کا خصوصی شکریہ ادا کیا دبئی میں ARY نیٹ ورک کی سالگرہ کی تقریب سلمان اقبال نے کیک کاٹا وائس چیئرمین حاجی عبدالرؤف نے ARY ہیڈ آفس میں ٹیم کے ساتھ کیک کاٹا جو سفر حاجی رزاق صاحب حاجی اقبال صاحب نے شروع کیا اس کو سلمان اقبال نے کنٹینیو کیا بزنس مین ہوتے ہوئے جرنلسٹک فیلڈ میں آ کے بڑا نام پیدا کیا حاجی اقبال صاحب میرے بڑے ہیں میں آج بھی ان کا جتنا احترام کرتا ہوں اور میں نے بڑا ان سے سیکھا ہوا بھی ہے اللہ تعالیٰ 25 کی جگہ 50 50 کی جگہ 100 انشاءاللہ اس کو کامیاب کرے It is a pleasure to celebrate with the ARY team their jubilee 25 years وزیر داخلہ محسن نقوی کی ARY نیوز کے لاہور آفس آمد ARY نیٹ ورک کی سلور جوبلی کا کیک کاٹا کہا حاجی محمد اقبال میرے بڑے ہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں سلمان اقبال نے حاجی عبدالرزاق اور حاجی محمد اقبال کے سفر کو جاری رکھا ARY نیٹ ورک کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی کیک کاٹا گورنر ہاؤس کراچی میں قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ نے ARY کی سالگرہ کا کیک کاٹا کراچی بیورو میں بھی نامور شخصیات نے ARY کی سلور جوبلی کا کیک کاٹا ایڈیشنل IG ترجمان سندھ رینجرز میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی جرمن کانسولیٹ کے نمائندوں نے کراچی بیورو کا دورہ کیا حاجی اقبال کو گلدستہ پیش کیا وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر اعلیٰ KP نے سلور جوبلی پر مبارکباد دی سکھر ملتان سمیت دیگر بیوروز میں بھی ARY نیٹ ورک کی سلور جوبلی سالگرہ پرجوش انداز میں منائی گئی ARY نیٹ ورک کی سالگرہ نے ملتان میں سیلاب متاثرہ بچوں کے چہروں پر بھی خوشی بکھیر دی پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علی پور اور اوچھ شریف میں درجنوں خاندان خیمے اور راشن نہ ملنے سے پریشان جلال پور پیروالا کے سینکڑوں افراد بھی کھلے آسمان تلے پناہ کے منتظر حکومت سے فوری مدد کی اپیل کر دی متاثرین کا کہنا ہے گھر فصلیں مویشی سیلاب میں بہہ گئے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا قصور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ ستلج کے متاثرین اور امدادی ورکر سے ملاقات کی
امریکی ناظم الامور نے ضلعی انتظامیہ کی مربوط کاوشوں کو سراہا۔ سیلاب پنجاب کے دریائی علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر پہنچ گیا۔ دونوں بیراجوں پر اونچے درجے کا سیلاب، کچے کے کئی دیہات زیر آب۔ صدر آصف علی زرداری کی شنگھائی میں سی پی سی سیکرٹری سے ملاقات ہوئی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو اور بلاول بھٹو بھی ہمراہ تھے۔ سی پی سی سیکرٹری نے کہا کہ ہر چینی پاکستان کو آئرن بردرز اور ہر موسم کا ساتھی سمجھتا ہے۔ پاکستان اور چین آئندہ سال تعلقات کے 75 سال کا جشن منائیں گے۔ صدر زرداری نے کہا دشمن عناصر پاک چین دوستی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پاک چین دوستی نسل در نسل آگے بڑھے گی۔ ملاقات میں ٹیکنالوجی، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور جدت پر بات چیت ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی توانائی کے شعبے کی اہم چینی کمپنی وونٹائے پاور کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ وونٹائے گروپ کے بانی، چیئرمین، صدر اور ڈائریکٹر سے ملاقات کی۔ پاکستان میں توانائی کے متبادل ذرائع میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے ملک کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ بانی اقتدار کے لیے ملک دشمنوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ انتشاری ٹولے نے ہمیشہ ملک میں فتنہ فساد برپا کیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو شکست فاش دی۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کی بدولت آج ملک میں امن قائم ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ ہینڈلنگ کا معاملہ، ایف آئی اے کی 3 رکنی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی سے تفتیش کی۔ ذرائع کے مطابق بانی سے ٹویٹ سے متعلق سوالات کیے گئے۔ ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ملاقات نہ ہونے کا ڈرامہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ایسا بیانیہ بنانے کے لیے کہ جس کو میڈیا اٹریکٹ کرے۔ اگر انفارمیشن آتی بھی نہیں ہے، جاتی بھی نہیں ہے، تو وہ ان کا ایکس ہینڈل ہے، اس کے اوپر جو اتنا لمبا بیان چھپتا ہے وہ کہاں سے آ جاتا ہے۔ بانی کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور ملاقات نہ کرانے کا ڈرامہ بھی ہوتا ہے۔ ملاقاتیں نہیں ہوتی تو ایکس پر لمبے بیان کہاں سے آتے ہیں؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بانی کو ناراض نہیں اور حکومت کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ سرحد پار سے آنے والے پاکستان کے مخالف ہیں۔ ایسے خوارج کی حمایت کرنے والے کہتے ہیں کہ آپریشن نہ کریں۔ شہداء کے خلاف گفتگو کریں گے، ان کی قربانی کو انڈرمائن کریں گے تو بینیفیشری دہشت گرد ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے حلقے میں شہید ہونے والے جوانوں کے گھر تک نہیں جاتے۔ شہید میجر عدنان کے گھر جاؤں گا، خود آرمی فیملی سے ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا میرے بھائی نے کارگل کی جنگ لڑی۔ وفاقی وزراء نے افسوسناک بیانات دیے۔ شہداء پر سیاست گھٹیا حرکت ہے۔ 9 مئی ہماری پارٹی پالیسی کا حصہ نہیں تھا۔ خلاف ورزی ذاتی اقدام تھا، پارٹی یا قیادت کی ہدایت نہیں تھی۔ پاک فوج کے 5 جوان وطن پر قربان۔ بلوچستان کے ضلع کیش کے علاقے شیربندی میں فورسز کی گاڑی پر آئی ڈی دھماکہ۔ دھماکے میں پاک فوج کے 5 سپور جامع شہادت نوش کر گئے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد مارے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیس میں شہید کیپٹن وقار احمد اور 4 جوانوں کو خراج عقیدت کہا۔ کیپٹن وقار احمد اور جوانوں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پیغام پاکستان کی چھتری کے نیچے اور پیغام پاکستان کے تسلسل میں ایک پیغام امن کمیٹی بنائی جائے۔ جو دین اسلام امن کا پیغام دیتا ہے وہ گھر گھر نہیں پہنچایا جائے گا تو یہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ اس کمیٹی کے ذریعے پاکستان کے کونے کونے میں اس پیغام کو لے کے جائیں گے۔ پیغام پاکستان کی چھتری کے نیچے پیغام امن کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا، جس کے ذریعے ملک کے کونے کونے میں پیغام لے کر جائیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں دہشت گردوں کا کوئی رنگ، نسل یا مذہب نہیں ہوتا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھارت کی پاکستان اور آزاد کشمیر میں سیاسی افراتفری پھیلانے کی سازش بے نقاب۔
پاکستان میں پروپیگنڈے سے متعلق بھارت کا کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ لیک ہو گیا. بھارت کی جانب سے جنیوا اجلاس میں تیار سازش کے پوائنٹس سامنے آ گئے. بھارت کی جانب سے پی ٹی ایم اور یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کو فنڈنگ کا انکشاف. لیک ڈاکیومنٹ کے مطابق پی ٹی ایم پر زیادہ خرچ ہو گیا. آزاد کشمیر کے لیے پیسہ کم ملا. بھارتی حکام کے اجلاس میں ہدایت دی گئی آزاد کشمیر میں اپنا نیٹ ورک فعال کیا جائے. اجلاس میں بجلی کے بلوں پر جلسے کرنے جیسی سرگرمیوں کو سوشل میڈیا پر پھیلانے کی ہدایت دی گئی. چیئرمین پی ٹی اے کی عہدے سے ہٹائے جانے پر انٹرا کورٹ اپیل دائر. میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آرڈیننس 1972 کے تحت اپیل دائر کی. اپیل فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست. ہائی کورٹ نے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو چیئرمین پی ٹی اے کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ دیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا. سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام سے روکنے کا حکم. جسٹس طارق محمود جہانگیری کی بطور جج تعیناتی کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر اٹارنی جنرل سے معاونت طلب. سینئر قانون دان بیرسٹر ظفر اللہ خان اور اشر علی اوصاف عدالتی معاون مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ ڈویژن بینچ نے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. بلوچستان کے علاقے کیش میں ڈکیتی کی بڑی واردات. ڈاکو کیش وین سے 22 کروڑ روپے لوٹ کر فرار. وین کو اسلحے کے زور پر روکا گیا. 2 نجی بینکوں کی مجموعی رقم 22 کروڑ 5 لاکھ روپے لوٹی گئی. واردات کے دوران وین عملے کو یرغمال بنا کر رکھا گیا. پاکستان کا کرپٹو کرنسی میں ابھرتا ہوا عالمی مقام. بھارتی ماہرین بھی معترف ہو گئے. وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب نے ہانگ کانگ میں بٹ کوائن ایشیا کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی. بلال بن ثاقب نے کہا پاکستان کرپٹو کرنسی کے ذریعہ عالمی سطح پر نئی شناخت بنا رہا ہے. بھارتی کرپٹو انفلوئنسر بٹ کوائن والا نے پذیرائی کرتے ہوئے کہا بھارت میں بھی بلال بن ثاقب جیسے رہنماؤں کی ضرورت ہے. بھارتی ماہرین نے کرپٹو کرنسی میں پاکستان کی برتری تسلیم کر لی. اسرائیلی فوج غزہ پر قبضے کے لیے ٹینکوں کے ساتھ داخل. صہیونی فوج کی دہشت گرد کارروائیوں میں مزید 89 فلسطینی شہید. 3 افراد بھوک سے دم توڑ گئے. یورپی ملک لکسمبرگ کا آئندہ ہفتے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان. لکسمبرگ کے وزیر خارجہ نے کہا فلسطین کو تسلیم کرنا خطے میں امن قائم کرنے کی کوشش ہے. اسپین کے وزیر اعظم نے مطالبہ کیا بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں میں اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے. اسرائیل کی کھیلوں میں شرکت غیر اخلاقی ہے. ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں کون جائے گا؟ اہم میچ میں بنگلہ دیش اور افغانستان مد مقابل. تنزید حسن کی نصف سینچری، سیف حسن نے 30 رنز جوڑے. راشد خان اور نور احمد نے 2 وکٹیں حاصل کی. شکست کی صورت میں بنگلہ دیشی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی.